ولایت بی بی کافی عرصے سے یہاں ملازم ہے۔ وہ فلسفی نہ سہی مگر اس میں نے مصلحت اندیشی ضرور دیکھی ہے۔ اس نے موقع محل کی نزاکت کو محسوس کرتے ہی چھوٹی امی کے سامنے ہتھیار پھینک دیے۔ کسی قسم کی بحث و تکرار میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اس نے کہا، بی بی جی آپ دروازے سے ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو جائیں، میں باہر سے دھکا دیتی ہوں۔ چھوٹی امی نے کہا، ٹھیک ہے تم دھکا مارو۔ ولایت نے گرین سگنل ملتے ہی دھکا مارا اور ایک دھڑاکے سے باتھ روم کا دروازہ کھل گیا۔ چھوٹی امی منہ ہی منہ میں کچھ بدبداتی ہوئی اوپر چلی گئی اور ولایت بی بی اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ ابھی وہ اپنے بستر پر لیٹی ہی تھی کہ اوپر سے چھوٹی امی نے ایک مرتبہ پھر اسے پکارا۔ اس بار وہ ولایت بی بی کو اپنے کمرے والی آتش زدگی کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے فوراً اوپر آنے کو کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ بھی پیش آیا وہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں تھانے دار صاحب۔ وہ لمحہ بھر کو سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنے بیان کے اختتام دیتے ہوئے بولا، یہ ساری باتیں مجھے ولایت بی بی نے بتائی ہیں۔ اس کی بیان کردہ تفصیل سن کر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آتش زدگی کا یہ واقعہ بڑے حیرت انگیز اور ناقابل یقین انداز میں پیش آیا تھا۔ شکیلہ باتھ روم جانے کے لیے رات کے آخری پہر بالائی منزل سے زیریں منزل پر آئی۔ اس کا مطلب ہے وہ اپنی شوہر اور شیرخوار بچے کو صحیح سلامت خوابگاہ میں چھوڑ کر آئی تھی، یعنی اس وقت تک دور دور تک آتش زدگی کے آثار دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اس نے باتھ روم میں کتنا وقت لگایا ہوگا؟ یہی کوئی 5-10 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ۔ یخ بستہ راتوں میں عموماً پیشاب کی حاجت انسان کو گرم بستر چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اس حاجت کو رفع کرنے کے لیے 2-3 منٹ کافی ہوتے ہیں، لیکن معاملہ گڑبڑ دکھائی دے رہا تھا۔ شکیلہ یہی وقت باتھ روم میں گزارنے کے بعد جب اپنی خوابگاہ میں پہنچی تو سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی اور ذہن میں ان گنت مہلک خیالوں کو جنم دیتی تھی۔ مثلاً اچانک خوابگاہ کے اندر آگ بھڑکی کیسے؟ اگر شکیلہ نے باتھ روم کے اندر اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطری وقت لیا تھا تو پھر اس قلیل مدت میں آگ نے کس طرح دو انسانوں کو کوئلوں میں بدل دیا؟ اور اگر شکیلہ غیر معمولی دیر تک باتھ روم میں موجود رہی تھی تو کیوں؟ کس لیے؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ کسی نے شکیلہ کی غیر موجودگی میں خوابگاہ کے اندر گھس کر وہاں آگ لگا دی ہو؟ اگر ایسا ہی تھا تو پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ وہ فتنہ پرور شخص کون تھا، اس کے مقاصد کیا تھے؟ اور ان جیسے دوسرے متعدد سوالات کے جواب شکیلہ ہی دے سکتی تھی، اور وہ فی الحال کسی جواب کے قابل نہیں تھی۔ لہٰذا میں نے اپنی توجہ اور روئے سخن نادر خان کی طرف موڑ دیا۔ تمہارے خیال میں یہ آگ کس نے لگائی ہوگی؟ میں نے اچانک اس سے پوچھا۔ جی؟ وہ حیرت سے منہ کھول کر مجھے دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ احساس مسلسل ستا رہا تھا کہ آتش زدگی کا وہ واقعہ اپنے جلو میں کچھ اور بھی لیے ہوئے تھا جو فی الحال میری آنکھوں سے اوجھل تھا۔ میں اسی چھپی ہوئی دل میں اندیشے اور دماغ میں خدشے جگاتی بات کو سامنے لانا چاہتا تھا۔ اسی تناظر میں ایک خاص مقصد کی خاطر میں نے نادر خان سے وہ چبھتا ہوا سوال کیا تھا جس کا جواب دیتے ہوئے وہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ میرے اس خطرناک سوال نے اسے گڑبڑا کر رکھ دیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیا تم ایسا نہیں سوچتے کہ کسی نے خاص مقصد کے تحت آگ لگا دی ہو؟ جناب، یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی حیرت اور الجھن بتدریج بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کوئی جان بوجھ کر کیوں آگ لگائے گا، اور ایسا شخص ہو کون سکتا ہے؟ یہاں تو کوئی کسی کا دشمن نہیں۔ میں چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر قدرے نرم لہجے میں کہا، نادر خان، تفتیش کا عمل بڑا ہی ٹیڑھا اور نکیلا ہوتا ہے۔ اس میں ہر زاویے سے سوال کیا جا سکتا ہے، لہٰذا تم میرے کسی سوال پر پریشان نہ ہونا۔ مجھے ہر پہلو اور ہر امکان کو اپنی نگاہ میں رکھنا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ آگ بھڑکنے کو جس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے وہ میری سمجھ میں نہیں بیٹھ رہا۔ کسی کمرے میں لگنے والی آگ آنن فانن وہاں سوئے ہوئے افراد کو جلا کر کوئلہ نہیں کر سکتی۔ آتش زدگی کے ایسے واقعات میں دھواں بھی وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے جو سوئے ہوئے افراد کی سانس کے ساتھ ان کے پھیپھڑوں تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، جس کے سبب انہیں کھانسی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ نیند چاہے کتنی بھی گہری کیوں نہ ہو، وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھتے ہیں، اور دم گھٹنے کی اسی کیفیت کے دوران وہ خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں ضرور مارتے ہیں، لیکن میں نے سانس لینے کی خاطر تھوڑا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، لیکن یہاں تو بالکل ہی مختلف صورتحال نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جبران کی عمر اتنی نہیں کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی سود مند اور نتیجہ خیز جد و جہد کر سکتا، مگر تمہارے ابا جی کو کیا ہو گیا تھا؟
کیا وہ کوئی گہرا نشہ پی کر سویا تھا؟ وہ متعجب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب آپ کی باتوں میں بڑا وزن ہے، پتہ نہیں کیوں اس نقطے کی طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ آپ کے ان خطرناک سوالات کا جواب تو چھوٹی امی ہی دے سکتی ہیں۔ میں تمہاری چھوٹی امی سے بھی پوچھ گچھ کروں گا، میں نے بڑی رسانیت سے کہا۔ اس سے تو اور بھی بہت سارے سوالات پوچھنے ہیں، میرے ذہن میں بہت کچھ ہے، ابھی تو یہ جاننا بھی باقی ہے کہ آگ لگی کیسے۔ نادر خان نے چونک کر میری طرف دیکھا اور انکشاف انگیز لہجے میں بولا، آگ لگنے کا سبب میری سمجھ میں آ رہا ہے، مگر پتہ نہیں میں کہاں تک درست ہوں۔ ہاں ہاں بولو، تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ میں نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ جو کچھ بولا میرے ذہن میں پہلے سے موجود تھا۔ اس حوالے سے میں نے اوپر والی خوابگاہ میں کچھ ایسے آثار دیکھے تھے جو آتش زدگی کے اسباب کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ میں پوری توجہ سے نادر خان کی بات سننے لگا۔ تھانے دار صاحب، اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آج کل سردیوں کا موسم ہے اور اس سال تو سردی بھی کچھ زیادہ ہی پڑی ہے۔ نیچے والی منزل پر تو لحاف وغیرہ سے گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اوپر یہ لوگ لحاف اوڑھنے کے ساتھ ساتھ کوئلوں والی انگیٹھی بھی جلاتے ہیں تاکہ کمرہ اچھی طرح گرم ہو جائے۔ وہ بولتے بولتے رکا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے جب چھوٹی امی نیچے والے باتھ روم کی طرف آنے کے لیے کمرے سے نکلی ہو تو لحاف کا کوئی کونا پلنگ سے نیچے لٹک گیا ہو، اور بدقسمتی سے وہ کونا کوئلوں والی انگیٹھی میں جا گرا ہو، اور جہاں پر دہکتے ہوئے کوئلوں نے اسے آگ دکھا دی ہو۔ اور وہ اچانک رکا اور سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اپنی دانست میں اس نے آگ لگنے کے سبب کی وضاحت پیش کر دی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میرے ذہن میں بھی یہ امکان موجود ہے، اور میں نے اوپر والی خوابگاہ میں کوئلوں والی ایک انگیٹھی بھی رکھی ہوئی دیکھی ہے، جو اب صرف نام ہی کی انگیٹھی رہ گئی ہے۔ لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ اسی انگیٹھی کی وجہ سے آگ لگی تھی، تو پھر بھی میرے اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ اتنی جلدی آگ نے سب کچھ کیسے نگل لیا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمہاری چھوٹی امی کوئی گھنٹہ بھر باتھ روم میں بیٹھی رہی ہوں۔ ہاں، یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ متذبذب انداز میں بولا۔ میں نے کہا، اس معمے کے علاوہ بھی دو چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک مجھے ہضم نہیں ہو سکیں، ان کے متعلق تم ہی مجھے بتا سکتے ہو۔ جی کیا؟ کون سی چیزیں؟ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے چند لمحات تک اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور کہا، ایک چیز تو بناسپتی گھی والا ایک سیر کا ڈبہ، کمرے میں بھڑکنے والی آگ نے اسے نگلنے کی پوری کوشش کی ہے۔ وہ اس کی دھات کو تو نہیں کھا سکتی، البتہ اس کے رنگ و روغن اور چھپائی کو اس نے صاف کر دیا ہے۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ وہ کون سی بناسپتی گھی بنانے والی کمپنی سے تعلق رکھتا ہے، مگر میرے ذہن میں مسلسل یہ سوال گونج رہا ہے کہ اس ڈبے کو کس مقصد کی خاطر خوابگاہ میں رکھا گیا ہے۔ کیا تمہارے پاس اس سوال کا جواب ہے؟ میں نے تو وہاں ایسا کوئی ڈبہ پڑا ہوا نہیں دیکھا، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ میں ابھی تمہیں دکھاتا ہوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، شاید پریشانی کے سبب تمہارا اس طرف دھیان نہ گیا ہو۔ آؤ میرے ساتھ، ذرا بالائی منزل والے بیڈ روم میں چلتے ہیں۔ پھر ہم دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اوپر والے کمرے میں پہنچ گئے۔ میں نے مذکورہ ڈبہ نادر خان کو دکھاتے ہوئے کہا، میں اس بناسپتی گھی والے ڈبے کی بات کر رہا ہوں، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، آگ نے اس کا کیا حشر کیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے یہ صفاک آگ صرف دو مقاصد کے لیے بھڑکی تھی، نمبر ایک قادر خان اور جبران خان کو کوئلہ بنانے کے لیے، اور نمبر دو اس ڈبے کی شناخت مٹانے کے لیے۔ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ جی میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ وحشت زدہ انداز میں بولا۔ یہ تو آپ چھوٹی امی سے پوچھیں، اس نے بناسپتی گھی والا یہ ڈبہ کس مقصد کے لیے یہاں رکھا تھا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ہاں البتہ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ اس ڈبے کا ستیہ ناش صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ گھی والا ڈبہ تھا۔ تیل اور گھی بڑی آسانی سے آگ پکڑ لیتے ہیں۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں نے سر کو معنی خیز انداز میں جنبش دی اور کہا، اس ڈبے کے بارے میں تمہاری چھوٹی امی سے ہی پوچھوں گا، ہو سکتا ہے وہ اس سلسلے میں کوئی وضاحت پیش کر سکیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے اس کمرے میں سے دو ایسی چیزیں ملنے کی بات کی تھی جو آپ کے ذہن کو الجھا رہی ہیں۔ ان میں ایک تو یہ گھی والا ڈبہ تھا، اور دوسری، میں نے دوسری شے کا ذکر کرنے سے پہلے اس سے پوچھ لیا، نادر خان کیا تمہیں لاکٹ وغیرہ پہننے کا شوق ہے؟ مجھے آتش زدہ کمرے سے جو طلائی لاکٹ ملا تھا وہ اس وقت میری جیب میں موجود تھا۔ اس لاکٹ کے تعویذ والے منقش بیضوی حصے میں انگریزی حرف میں این بڑا واضح ابھرا ہوا تھا۔ نادر خان کا نام بھی چونکہ این سے شروع ہوتا تھا، لہٰذا لاکٹ سے متعلق سوال اسی سے پوچھنا بنتا تھا۔
وہ میرا سوال سنتے ہی چونک اٹھا، بولا، آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ بتاؤں گا، پہلے تم ہاں یا نہ میں میرے سوال کا جواب دو۔ جی مجھے لاکٹ پہننے کا شوق ہے، اس نے بتایا۔ کیا اس وقت بھی تم نے کوئی لاکٹ پہنا ہوا ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ جی چند روز پہلے میرا لاکٹ کہیں گر گیا تھا، اس نے متعاملانہ انداز میں جواب دیا۔ ابھی تک میں نیا لاکٹ نہیں بنوا سکا۔ کیا تم نے گم ہو جانے والے لاکٹ کو تلاش کیا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بہت تلاش کیا مگر ملا نہیں، نادر خان نے الجھن زدہ انداز میں جواب دیا۔ اس کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے اپنے کمرے کو الٹ کر رکھ دیا تھا، مجھے اس لاکٹ سے بڑی انسیت تھی۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، کمرہ الٹ کر رکھ دینے کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہارے خیال میں وہ لاکٹ گھر کے اندر ہی کھویا تھا؟ جی ہاں بالکل، مجھے یقین ہے۔ کیا تم نے اپنے ملازمین کو لاکٹ کی گمشدگی کے بارے میں بتایا تھا؟ جی ہاں بتایا تھا۔ غلام حسین اور ولایت بی بی نے بھی لاکٹ کو ہر جگہ تلاش کر لیا مگر وہ کہیں بھی نہ مل سکا۔ چھوٹی امی اور ابا جی بھی میرے سونے کے لاکٹ کی گمشدگی سے واقف ہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، چھوٹی امی نے تو فوراً فتویٰ جاری کر دیا کہ میں نے اس لاکٹ کو گھر سے باہر کہیں کھویا ہوگا، اگر وہ گھر کے اندر کہیں گرتا تو ضرور مل جاتا۔ ابا جی چھوٹی امی کی بہت مانتے ہیں، میرا مطلب ہے مانتے تھے۔ انہوں نے بھی امی کی بات کی تائید کر دی اور تسلی دینے والے انداز میں مجھ سے کہا تھا، لاکٹ جہاں بھی کھویا اس بات کو جانے دو، خواہ مخواہ پریشان ہونے کا کیا فائدہ، تم اپنے لیے ویسا ہی دوسرا لاکٹ بنوا لینا۔ لیکن میں ابھی تک لاکٹ نہیں بنوا سکا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بوجھل ہو گئی۔ داغ مفارقت دی جانے والے باپ کے ذکر نے اسے بے حد افسردہ کر دیا تھا۔ میں بڑی گہری نظروں سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا۔ ان لمحات میں وہ واقعی بڑا دل گرفتہ اور اندر باہر سے ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں چند لمحات تک خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، نادر خان، ہم اتنی دیر سے جس طلائی لاکٹ کا ذکر کر رہے ہیں، کہیں یہ وہی لاکٹ تو نہیں جس کے خوبصورت بیضوی تعویذ پر این کا حرف بڑے نمایاں انداز میں ابھرا ہوا ہے؟ جی ہاں وہی، وہ اضطراری انداز میں جلدی سے بولا۔ آپ میرے کھوئے ہوئے لاکٹ کے بارے میں کیسے جانتے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں اس لاکٹ کے بارے میں ایسے جانتا ہوں کہ اب یہ گمشدہ نہیں رہا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ الجھ کر بولا۔ اس کی الجھن میں وزن محسوس ہوتا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ لاکٹ بازیاب ہو چکا ہے۔ کہاں ہے میرا وہ لاکٹ؟ میری جیب میں ہے۔ آپ کی جیب میں؟ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ آپ کوئی مذاق تو نہیں کر رہے؟ بالکل نہیں، میں نے اس کی مضطربانہ کیفیت کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ آپ کے پاس میرا لاکٹ کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگا، پھر ہیجانی لہجے میں بولا، ایسے مجھے یقین نہیں آئے گا، اگر میرا وہ لاکٹ آپ کی جیب میں ہے تو دکھائیں۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، خاموشی سے وہ لاکٹ برآمد کیا اور با آہستگی اس کی جانب بڑھا دیا، پھر اسپاٹ لہجے میں کہا، لو، دیکھ کر اور چھو کر یقین کر لو۔ میرے ہاتھ میں لاکٹ کو دیکھتے ہی اس کے چہرے اور آنکھوں میں شناسائی کے رنگ جھلکنے لگے۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ اس نے ایک نظر میں شناخت کے تمام مراحل طے کر لیے تھے۔ اس نے لاکٹ کو اپنے ہاتھوں میں بڑی محبت اور لگاوٹ سے گھمایا پھرایا، جیسے کوئی بچھڑے ہوئے دوست کو گلے ملتا ہے۔ اس دوران میں اس کی حرکات و سکنات کا میں بڑی باریکی سے جائزہ لیتا رہا۔ اس کے بدن کی جنبشوں اور چہرے کے تاثرات میں مجھے 1% بھی بناوٹ، تصنع یا اداکاری نظر نہ آئی۔ وہ اس وقت ایک سچی اور فطری جذباتی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ چند لمحات کی تسلی کے بعد اس نے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ اسی کمرے میں سے، میں نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ میں تو اس لاکٹ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا ہوں، یہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ میں نے تو نہیں پہنچایا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آج ہماری پہلی ملاقات ہے، اس سوال کا جواب تو تم دو گے کہ یہ لاکٹ تمہاری چھوٹی امی کی خوابگاہ میں کیسے پہنچا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرا لاکٹ چھوٹی امی کے کمرے میں ہے تو میں اسے ادھر ادھر کیوں تلاش کرتا پھرتا؟ ٹھیک ہے، میں نے حتمی لہجے میں کہا، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، آؤ نیچے چلتے ہیں، جس کی خوابگاہ سے مجھے یہ لاکٹ ملا ہے اسی سے جا کر پوچھتا ہوں۔ وہ الجھتا ہوا ایک مرتبہ پھر میرے ہمراہ کوٹھی کے زیریں منزل پر آ گیا۔ واقعی یہ سوال بڑا اہم تھا کہ نادر خان کا گمشدہ لاکٹ متوفی قادر خان کی خوابگاہ میں کیسے پہنچا۔ قادر خان تو کسی جواب دہی کے قابل نہیں رہا تھا، وہ دنیاوی سوال و جواب سے اتنی دور چلا گیا تھا
جہاں اسے ہماری اور ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ہاں البتہ قادر خان کی خوابگاہ شکیلہ کے بھی اتنی ہی خوابگاہ تھی، لہٰذا یہ سوال اب اسی سے پوچھا جا سکتا تھا۔ یہی نہیں، مجھے شکیلہ سے اور بھی بہت سارے سوالات پوچھنا تھے، مثلاً خوابگاہ میں آگ کیسے لگ گئی، وہ کتنی دیر تک باتھ روم میں موجود رہی تھی، جب وہ خوابگاہ سے نکل کر باتھ روم کی طرف آ رہی تھی تو قادر خان اور جبران خان کس پوزیشن میں اور کیسے سوئے ہوئے تھے۔ مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ کنگ سائز پلنگ پر سوتے تھے۔ اس پلنگ کے ساتھ ہی بچے کے لیے کھٹولا قسم کی ایک چھوٹی چارپائی بھی بچھائی جاتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس پلنگ اور کھٹولا چارپائی کا حشر دیکھا تھا۔ وہ دونوں رزق آتش بننے کے بعد راکھ کے ڈھیر میں بدل گئے تھے۔ شکیلہ سے یہ پوچھنے کی ضرورت تھی کہ جب وہ کمرے سے نکلی تو شیرخوار بچہ اپنے کھٹولے میں سو رہا تھا یا پھر بڑے پلنگ پر۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ گھی والا ڈبہ اس کے بیڈ روم میں کس مقصد سے لایا گیا تھا، اور یہ جاننا بھی ضروری تھا کہ باتھ روم کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگنے کی کیا حقیقت تھی۔ اس نے چیخ کر ولایت بی بی کو اپنے پاس بلایا تھا کہ دیکھے کس بدبخت نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی ہے۔ میں شکیلہ سے وہ تمام سوالات پوچھنا چاہتا تھا جنہوں نے میری سوچ کو تہہ و بالا کر رکھا تھا۔ ویسے اب تک کی تفتیش سے میں اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ وہ آتش زدگی کا کوئی عام سا واقعہ نہیں تھا۔ اس کے پیچھے مجھے کسی گہری سازش کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ کون سی اور کس کی سازش، یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا تھا۔ فی الحال میں نے اپنے ذہن میں دو ناموں کو سرخ دائرے کے اندر مقید کر لیا تھا۔ ان میں ایک نام تھا نادر خان کا اور دوسرا نام تھا شکیلہ کا۔ نادر خان کا لاکٹ مجھے جائے وقوع پر پڑا ملا تھا۔ میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ آیا واقعی اس کا لاکٹ کھو گیا تھا۔ اگر اس سوال کا جواب نہیں تصور کر لیا جاتا تو نادر خان کی شخصیت شک کے دائرے کے اندر بند ہو کر رہ جاتی، اور اگر اس سوال کا جواب ہاں سمجھ لیا جاتا تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ مذکورہ لاکٹ کسی ایسے شخص نے چرایا تھا جو اس حادثے کا ذمہ دار ہے۔ لاکٹ کو جائے واردات پر پھینک کر نادر خان کو اس حادثے میں ملوث کرنے کی سازش کی گئی تھی، اور ایسا کردار فی الحال شکیلہ کی جانب اشارہ کرتا تھا۔ مگر اس صورت میں ایک انتہائی خطرناک سوال سر اٹھا کر کھڑا ہو جاتا، کیا کوئی عورت اتنی شقی القلب ہو سکتی ہے کہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایسی سازش بن ڈالے جس میں وہ اپنے 2 سال کے معصوم اور شیرخوار بچے کو بھی جلا ڈالے؟ دل و دماغ اس سوال کا جواب نفی میں دیتے تھے، اور یہی بات میرے ذہن کو سب سے زیادہ الجھا رہی تھی۔ ہم زیریں منزل پر پہنچ چکے تھے اور اس کمرے میں آ بیٹھے تھے جہاں سے اٹھ کر تھوڑی دیر پہلے ہم اوپر گئے تھے، لیکن مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ نادر خان نے ملازمین سے پوچھنے کے بعد مجھے بتایا، تھانے دار صاحب، چھوٹی امی اس وقت گہری نیند میں ہے، یہ بتانا مشکل ہے کہ وہ سو رہی ہے یا بے ہوش ہے۔ میرے خیال میں اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ میں نے نادر خان اور شکیلہ کے حوالے سے اپنے ذہن میں جو ستیلی فضا قائم کی تھی، نادر خان کا حالیہ رویہ اس کی نفی کرتا تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ اپنی ستیلی ماں کے لیے خاصا پریشان تھا، اور اس کی صحت کی بحالی کے لیے وہ شکیلہ کو فوراً کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتا تھا۔ اس کا یہ عمل میری سوچی ہوئی مخصوص فضا سے لگا نہیں کھاتا تھا، اور یہی بات مجھے کھٹک رہی تھی۔ کیا میں شکیلہ کو ایک نظر دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے نادر خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تعاون آمیز انداز میں بولا، ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ میں نادر خان کی میت میں اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں ایک بستر پر شکیلہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا پورا بدن گرم لحاف میں ڈھکا ہوا تھا، صرف چہرہ کھلا ہوا تھا۔ خوابیدہ چہرے کے خال و خط نے مجھے بتا دیا وہ ایک خوبصورت اور پرکشش عورت ہے۔ میں نے لحاف کے بغور مشاہدے سے یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ زندہ تھی، تاہم اس کی سانس بہت مدھم چل رہی تھی۔ یہ بتانا مشکل نہیں تھا کہ وہ اس وقت گہری نیند میں ہے یا صدمے کی زیادتی نے اسے بے ہوش کر دیا ہے۔ ولایت بی بی شکیلہ کی نگرانی اور دیکھ بھال پر مامور تھی۔ اس نے نہایت ہی دکھی لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، بی بی جی کی حالت ٹھیک نہیں، میں نے اب تک بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی سوئی ہے۔ خامد اور بچے کے غم نے ان کا دماغ الٹ کر رکھ دیا ہے۔ اس گھر پر تو اچانک ہی قیامت ٹوٹ گئی ہے۔ وہ اپنی فہم و فراست کے مطابق حالات کا بالکل درست تجزیہ کر رہی تھی۔ میں نے اس کے تبصرے پر کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور نادر خان سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، میں نے تمہاری کوٹھی کے باہر دیوار کے ساتھ ایک گرے فورڈ کار کھڑی دیکھی ہے، کیا وہ تمہاری ہی گاڑی ہے؟ اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں، وہ ہماری ہی گاڑی ہے۔ تم فوراً جاؤ اور اس گاڑی میں ڈاکٹر کو لے کر آ جاؤ۔ میں نے اس سے کہا، تمہاری چھوٹی امی کی حالت ایسی نہیں
کہ اسے کسی ڈاکٹر کے کلینک پر پہنچایا جائے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، مجھے حیرت ہے ابھی تک کسی ڈاکٹر کو یہاں کیوں نہیں بلایا گیا؟ نادر خان نے کہنا چاہا، وہ جناب حادثہ رات کے آخری پہر، لیکن میں نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، آتش زدگی کا واقعہ رات 3 سوا 3 بجے پیش آیا تھا، لیکن ہم تو دن چڑھے یہاں پہنچے ہیں، اس سے پہلے تم کسی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کر سکتے تھے۔ میرا لہجہ ڈانٹ آمیز تھا۔ نادر خان ندامت بھرے انداز میں بولا، بس جی، اس پریشانی نے تو مت ہی مات کر رکھ دی ہے، ہوش ٹھکانے پر ہوتا تو دھیان ادھر بھی جاتا۔ پھر وہ سر کو نفی میں جھٹکتے ہوئے بولا، میں ابھی جاتا ہوں جناب، اور فٹافٹ ڈاکٹر صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ نادر خان وہاں سے رخصت ہونے لگا تو غلام حسین بھی اس کے پیچھے لپکا، لیکن نادر نے اسے روک دیا۔ تم ادھر گھر میں ہی رکو، میں بھی اچھی خاصی ڈرائیونگ کر لیتا ہوں۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ غلام حسین متوفی قادر خان کے لیے ڈرائیونگ بھی کرتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک عرصے سے ان کے ہاں ملازم تھے۔ پہلے قادر خان ماڈل کالونی میں رہتا تھا۔ جب شہر کے مضافات میں فرید ٹاؤن آباد ہونے لگا تو اس نے اس جدید رہائشی منصوبے میں پلاٹ خرید کر اپنے لیے ایک 2 منزلہ عالی شان کوٹھی تعمیر کروا لی تھی۔ یہ کوٹھی ویسے تو بالکل تیار تھی، تاہم اندرونی آرائش و زیبائش کا کچھ کام باقی تھا۔ انہیں اس کوٹھی میں شفٹ ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ ایک بات یقیناً آپ کے ذہن کو الجھا رہی ہوگی، لہٰذا آگے بڑھنے سے پہلے بہتر ہے کہ میں آپ کی الجھن دور کر دوں۔ یہ ایک طرح سے میرا فرض بھی ہے۔ آپ لگ بھگ 4 صدی سے میری پیشہ ورانہ زندگی کے واقعات سن رہے ہیں۔ کوارٹر سینچری کی رفاقت کچھ کم اہمیت نہیں رکھتی۔ کم از کم 2 نسلوں کی ذہنی اور قلبی وابستگی میں اپنے ساتھ محسوس کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کے تاثرات، جذبات اور محسوسات اکثر و بیشتر مختلف ذرائع سے مجھ تک پہنچتے رہتے ہیں۔ ان محبتوں اور چاہتوں کے لیے میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ محکمہ پولیس کے اندر ایک فٹ کانسٹیبل سے لے کر IG تک مجھے ہر شخص سے پذیرائی ہی ملی ہے، اور محکمے کے باہر مجھے آپ جیسے قدر شناس اور بیدار مغز سامعین کا خصوصی برتاؤ دیکھنے کو ملا۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، مگر میں یہاں آپ سے کچھ اور کہنے اور کچھ اور بتانے والا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں پنجاب کے دور دراز گاؤں دیہات کی خاک چھانتے ہوئے اچانک شہر کے مضافات میں آباد اس وقت کے لحاظ سے ایک جدید رہائشی منصوبے فرید ٹاؤن میں کیا کرتا پھر رہا ہوں۔ تو اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں تو ملک کی تقسیم سے پہلے ہی محکمہ پولیس سے وابستہ ہو گیا تھا۔ یہاں ملک سے مراد متحدہ ہندوستان ہے۔ بعد میں یہ بڑا سا ملک پاکستان اور انڈیا نامی 2 ملکوں میں بٹ گیا۔ تقسیم سے قبل میں مشرقی پنجاب کے ایک ضلع امرتسر میں تھا اور بتدریج ترقی کرتے ہوئے سب انسپیکٹر کے عہدے تک پہنچ چکا تھا۔ پھر قیام پاکستان کے بعد میں مغربی پنجاب یعنی پاکستان کے حصے میں آنے والے صوبہ پنجاب کے ایک تھانے میں تعینات ہو گیا۔ اس کے بعد صوبہ پنجاب کے مختلف گاؤں دیہات میں میری پوسٹنگ ہوتی رہی۔ ابتدا میں چونکہ ملک کے ہر شعبے میں مسائل کی زیادتی اور وسائل کی کمی تھی، لہٰذا محکمہ پولیس کا بھی یہی حال تھا۔ میں عہدے کے اعتبار سے تو سب انسپیکٹر تھا، لیکن نفری کی کمی کے باعث، خصوصاً افسران کی تعداد کم ہونے کے سبب، مجھے ڈائریکٹ تھانہ انچارج بنا دیا گیا۔ گویا میں تھانے دار بن گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں دیانتداری اور فرض شناسی کے دامن کو ایک لمحے کے لیے بھی ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا۔ ہمیشہ مظلوم کی داد رسی کی اور ظالم کا ہاتھ توڑا۔ نیکی کی اس راہ میں بدی کے خلاف جنگ کرتے ہوئے مجھ پر بہت مشکل وقت بھی آئے اور مجھے کڑے امتحانات سے بھی گزرنا پڑا، لیکن میں ہتھیار پھینکنے کے بجائے اس محاذ پر ڈٹا رہا۔ اسی ثابت قدمی، استقلال اور عزم نے مجھے کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھنے دیا، اور ہر کٹھن مرحلے سے گزرنے کے بعد کامیابی نے میرے قدم چومے۔ میں قدم قدم آگے بڑھتا رہا اور منزلیں مارتے ہوئے بالآخر DSP کے عہدے تک جا پہنچا، اور پھر ایک طویل عرصے کے بعد میں اسی عہدے پر ریٹائر ہو گیا۔ میری پیشہ ورانہ زندگی کے دلچسپ واقعات کہانی کے انداز میں پہلے محترم عبدالقیوم شاد کے قلم اور سسپینس ڈائجسٹ کے توسط سے آپ تک پہنچتے رہے۔ شاہ صاحب کے انتقال کے بعد میرے قابل صد احترام دوست معراج رسول صاحب نے اس کام کی ذمہ داری حسام بٹ کو سونپ دی۔ گزشتہ 10-12 سال سے حسام بٹ صاحب میرے پیشہ ورانہ تجربات کو رقم کر رہے ہیں۔ میری پوسٹنگ چونکہ زیادہ تر گاؤں دیہات اور چھوٹے قصبہ جات میں رہی، اس لیے آپ کو ایک مخصوص فضا کی کہانیاں سننے کو ملتی رہی ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ملتی رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ وہ سنسنی خیز اور تحیر آمیز واقعات بھی انہی صفحات میں ملاحظہ فرمائیں گے جو بحیثیت DSP میری پیشہ ورانہ زندگی کا حصہ رہے ہیں۔
مجھے امید ہے یہ کہانی آپ کو بے حد متاثر بلکہ مبہوت کر کے رکھ دیں گی۔ زیر نظر واقعہ ان دنوں کا ہے جب میرے ڈی ایس پی بننے میں بہت کم وقت رہ گیا تھا، لہٰذا اس زمانے میں مجھے شہروں اور ان کے مضافات کے تھانوں میں بھی تعینات کیا جاتا رہا۔ میرے خیال میں اس وضاحت کے بعد تو آپ کی ذہنی الجھن دور ہو گئی ہوگی۔ یقیناً آپ کا جواب ہوگا ہاں۔ تو آئیں واپس چلتے ہیں جہاں سے آتش زدگی والے موجودہ کیس کا رابطہ ٹوٹا تھا۔